میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا تیسرا منتھلی ہاروسکوپ، جسے جیمنی کہتے ہیں اور اردو میں اسے برج جوزہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسے افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج جوزہ سے ہوتا ہے۔ ان کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو ان کا رولنگ پلینٹ مرکری ہے، اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا گرین ہے، لکی نمبر ان کا 5 ہے، اور لکی سٹون دیکھیں تو ان کا لکی سٹون جو ہے وہ زمرد، جسے پنا بھی کہا جاتا ہے، اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا وینسڈے ہے۔ اور ان کے لیے جولائی 2021 کیسا ہوگا، اس حوالے سے سٹار کی پوزیشن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چینجز ہیں، ہم دیکھیں گے ان کے ہاروسکوپ کے اندر میں کیا سچویشن نظر آتی ہے۔ فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں تو ان کے اسینڈنٹ کا جو لارڈ ہے مرکری، وہ اپنے ہی گھر کے اندر ڈائریکٹ ہوا ہے، تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے۔ یہ 23 جون سے جو ہے یہ ڈائریکٹ ہوا ہے، اور جولائی کے اندر یہ بالکل بھی کوئی ریٹروگریشن نہیں ہوگی اس کی، اس لیے یہ بہت پازیٹیو ہے۔ جولائی اس پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنے امپورٹنٹ نیچر کے کام، اپنے ڈیسیجن، اپنے ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن، ٹریٹمنٹ، اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ جولائی اس پرسپیکٹو میں یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور پازیٹیو رہے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کی اگر کوئی ریٹرن میں ایگریمنٹس کی بات کریں تو ان کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹائم پیریڈ اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، اور اس ماہ کے اندر یہ ریٹرن میں ایگریمنٹس، ٹریولنگ ود ان کنٹری، اور بہن بھائیوں سے اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ اگر ان سے ان کے تعلقات خراب ہیں تو وہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی، امپرومنٹ کی طرف جائیں گی۔ اگر ان کی فائنینشیل پوزیشن کی بات کریں، فائنینشیل پوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو فائنینشلی ان کی جو پوزیشن ہے تھوڑی سی اپس اینڈ ڈاؤن کا شکار رہے گی اس ماہ کے اندر، کیونکہ ان کے جو سیکنڈ لارڈ ہے وہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ ہول دا منتھ ہوگی زوڈیک سائن کے اندر، تو اس حوالے سے ان ایک تو جوپیٹر جو ہے ان کے 10th کا لارڈ ہے، یہ ریٹروگریڈ ہوا ہے، اس لیے اپنے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے، امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے کے حوالے سے آپ نے بہت سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لینے ہیں، اور پیمنٹس کے معاملے میں ہر طرح کی تحقیق کر کر پھر آپ نے پیمنٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی اگر پراپرٹی کے حوالے سے دیکھیں، پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں یہ ان کے بہتر نظر آتے ہیں۔ اگر پراپرٹی کی کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ ٹائم پیریڈ کے اندر پراپرٹی سیل کرنا، پرچیز کرنا، کنسٹرکشن کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے بہتر رہیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے یہ منتھ جو ہے یہ اچھا رہے گا، ان کے ایجوکیشن کے معاملات بہت بہتری کی طرف جائیں گے۔ اگر ان کا کوئی اناؤنس ہوتا ہے رزلٹ تو یہ ان کے اچھے مارکس ملیں گے، اور اگر کہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو ایڈمیشن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں ان کی محبت کے معاملات، لو ہاروسکوپ ان کا بہت پازیٹیو ہوا ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو ری یونین ہے، اگر مسٹر انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ان کی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انعامی اسکیموں کے حوالے سے بھی یہ منتھ ان کے لیے اچھا نظر آتا ہے، کوئی انعامی اسکیم سے ان کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی، نکاح کی اور بزنس کی۔ میرج کے پرسپیکٹو میں ان کے جو 7th کا لارڈ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے، تو ریٹروگریشن کی وجہ سے یہاں پر ان کے لیے جو ہے تھوڑا سا پرابلم نظر آتا ہے۔ نکاح، منگنی، نسبت بہت سوچ سمجھ کر اس چیز کو آپ نے طے کرنا ہے، اور کاروبار کے حوالے سے اگر کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نے بہت سوچ سمجھ کر لینا ہے۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیونکہ آپ کے 7th کا جو لارڈ ہے وہ ریٹروگریشن پوزیشن میں آ چکا ہے، یہاں پر یہ عارضی طور پر پرابلمز، ڈیلے، اس طرح کی سچویشن کریٹ کرے گا،
تو اس حوالے سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فارن میں ٹریول، ایسے افراد جو فارن میں ٹریول کرتے ہیں۔ فارن میں ٹریول کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 9th کا لاٹ جو ہے یہ بھی ریٹروگریشن کی پوزیشن میں موجود ہے، اور یہاں پر ریٹروگریشن کی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کے ویزا، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز کی جو فائنل کمپلیشن ہے وہاں پر یہ پرابلم کریٹ کرے گا، یعنی کہ یہ ڈیلے لے کر آئے گا۔ اگر آپ کے ویزا ہے، کوئی آبجیکشن ہوا ہے تو وہ ڈیلے ہو جائے گا، پینڈنگ ہو جائے گا۔ امیگریشن کے حوالے سے بھی اسی طرح کی سچویشن نظر آتی ہے، یہاں پر بھی ڈیلے ہونا یا ہیئرنگ کا فکس نہ ہونا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی۔ ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں، جاب کرنے والے افراد کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ ان کے 10ویں گھر کا لاٹ جو ہے یہ ریٹروگریشن پوزیشن میں آ چکا ہے۔ یہاں پر ایسے افراد جو اکاؤنٹ سے، فائنانس سے، کمیونیکیشن سے، کنسلٹنسی سے وابستہ ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ یہاں پر کوئی ایسی غلطی، بینکنگ میں جو کام کرتے ہیں، ایسی اکاؤنٹس میں، تو یہاں پر ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے فیوچر میں جاب پر پرابلم کریٹ کر دے، آپ کی جاب خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے ان چیزوں کو فوکس کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا